لاقیس اور ابلیس کی بیٹی کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے عبرتناک واقعے کو سنیں گے جو ایک نیک اور عبادت گزار شخص لاقیس کے بارے میں ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی عبادت پر سب لوگ رشک کرتے تھے، لیکن شیطان نے اپنی بیٹی کے ذریعے اسے کس طرح گمراہ کیا اور اس کا انجام کیسے بربادی میں بدلا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تعارف۔ یہ قصہ صدیوں پرانا ہے اور اکثر کتب تفسیر و قصص میں اسرائیلیات کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں سے ملنے والے اسباق ہماری زندگی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ایک نیک، عابد اور زاہد شخص رہتا تھا جس کا نام لاقیس بتایا جاتا ہے۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا اور لوگوں میں نیک مشہور تھا۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ دنیاوی خواہشات سے دور رہتا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان کسی کو بھی مکمل طور پر تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو بہکا کر اللہ کی راہ سے ہٹا دے۔ لاقیس کی عبادت اور شہرت۔ لاقیس ایک خانقاہ نما جگہ پر رہتا تھا۔ لوگ اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے اور دعائیں کرواتے۔ جو بیمار ہوتے ان کے لیے لاقیس دعا کرتا اور لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھتے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ بھی سمجھا جانے لگا کہ یہ اللہ کا بہت خاص بندہ ہے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ لاقیس کے ذریعے لوگوں کے دل ایمان کی طرف جھک رہے ہیں تو اس نے عہد کیا کہ اسے ضرور بہکائے گا۔ ابلیس کا منصوبہ۔ شیطان نے پہلے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی۔ کبھی نماز میں خیالات لاتا، کبھی دنیاوی لذتوں کا خیال دلاتا، مگر لاقیس عبادت میں اتنا مضبوط تھا کہ ان سب باتوں کو جھٹک دیتا۔ پھر شیطان نے اپنی بیٹی کا سہارا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس کی ایک بیٹی تھی جو نہایت حسین و جمیل بنائی گئی تھی۔ اس کا حسن دیکھ کر کوئی بھی انسان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ شیطان کی بیٹی کا جال۔ ایک دن کچھ لوگ ایک عورت کو لاقیس کے پاس چھوڑ گئے کہ وہ بیماری ہے، اس کی حفاظت کرے اور دعا کرے۔ شیطان نے اس عورت کے ذریعے لاقیس کے دل میں نرم گوشہ ڈالا۔ شروع میں لاقیس نے اسے محض ایک امانت سمجھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ ابلیس کی بیٹی کے حسن و جمال نے آہستہ آہستہ اس کی عبادت کی
سختی کو توڑنا شروع کر دیا۔ لکیس جو کبھی رات بھر عبادت کرتا، اب اس عورت کی خدمت کے بہانے اس کے قریب بیٹھنے لگا۔ لکیس کا گناہ میں پھنس جانا۔ کچھ ہی عرصے بعد لکیس اس عورت کے فتنہ میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا اور پھر شیطان نے اسے مزید دھکیلتے ہوئے کہا، اب تو نے ایک غلطی کر لی ہے۔ لوگ اگر جان لیں گے تو تیری عزت خاک میں مل جائے گی۔ بہتر ہے کہ اس عورت کو قتل کر دے اور راز چھپا لے۔ لکیس نے وسوسے میں آ کر ایسا ہی کیا۔ اس عورت کو قتل کر کے دفنا دیا تاکہ کوئی حقیقت نہ جان سکے۔ راز کا فاش ہونا۔ لیکن شیطان کہاں باز آنے والا تھا۔ اس نے لوگوں کے خوابوں میں آ کر بتایا کہ لکیس نے فلاں عورت کو قتل کر کے دفنا دیا ہے۔ لوگ اس کی خانقاہ پر پہنچے۔ زمین کھودی تو عورت کی لاش برآمد ہوئی۔ اب لکیس کی ساری حقیقت کھل گئی۔ وہ جو نیک اور پرہیزگار کے نام سے مشہور تھا، گناہ اور بدنامی میں گر گیا۔ لوگ اس پر لعنت کرنے لگے اور اسے قتل کے جرم میں سزا دی گئی۔ آخری وار جب لکیس کو سزا کے لیے باندھا گیا اور وہ موت کے قریب تھا تو شیطان اس کے سامنے آیا، وہی شیطان جس نے شروع سے اسے بہکایا تھا۔ اس نے کہا، اگر تو میری بات مان لے اور سجدہ کر دے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ لکیس موت کے خوف میں آ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی آخری راستہ ہے۔ اس نے شیطان کو سجدہ کیا اور اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یوں لکیس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بربادی ہوا۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شیطان کبھی براہ راست نہیں بہکاتا، بلکہ وسوسوں اور بہانوں کے ذریعے انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے نیک انسان بھی اگر غفلت کر جائے تو فتنوں میں گر سکتا ہے۔ عورت کا حسن اور دنیاوی لذتوں سب سے بڑا امتحان ہے۔ گناہ چھپانے کے لیے مزید گناہ کرنے سے معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ شیطان پر بھروسہ کرنے والا ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیں بہکانے کے جال میں لگاتا ہے اور ایمان کی حفاظت سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک
اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی اسلامی اور سبق آموزہ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ الخیر۔